اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا پھر سے خیر مقدم صراط میں انشاءاللہ ہم درس حدیث کا دوسرا دن مکمل کر لیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے اب درس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عفان بھائی، جیسے کہ ہم نے پچھلے پارٹ میں حدیث پاک کے بارے میں تمام چیزیں پڑھی یا جانا، تو حدیث پاک کا بار بار ذکر آ رہا ہے حدیث، تو پہلے جان لیتے ہیں کہ حدیث پاک کہتے کسے ہیں۔ جیسے کہ جیسے بھی حدیث کا نام لیا جاتا ہے تو کوئی مسلمان ہے تو بس اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ حدیث اسے ہی کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کیا۔ حالانکہ حدیث اسے بھی کہتے ہیں، لیکن جیسے صحابہ کے اقوال افعال ہو گئے، تابعین کے اقوال ہو گئے، ان کے ان پر تھوڑا تفصیل سے روشنی ڈالیں، اس کو تھوڑا واضح کرتے ہیں۔ غریب بھائی، سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں حدیث کسے کہتے ہیں، کیونکہ حدیث کا جو ذکر ہوتا ہے ڈائریکٹ ہمارا خیال رسول اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو حقیقتاً واقعی حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال، تقریرات ہو، یعنی رسول اللہ نے کچھ فرمایا ہو۔ افعال مطلب کچھ کیا ہو، تقریرات مطلب رسول اللہ کے سامنے کچھ کیا گیا ہو، آپ نے منع نہ فرمایا، اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کو ہم مرفوع کہتے ہیں، جس کا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ یہی چیز اگر صحابی نے کیا ہو کچھ، یا صحابی نے کچھ کہا ہو، یا آپ کے صحابی کے سامنے کچھ کیا گیا اور صحابی نے منع نہ فرمایا، تو اسے بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن وہ حدیث کا نام کیا ہوتا؟ موقوف ہوتا ہے۔ اسی طرح تابعی کے اقوال ہیں، افعال ہیں، ان کے تقریرات ہیں، ان کے افعال، اقوال، تقریرات کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کا نام الگ ہے، وہ بھی حدیث ہے، لیکن وہ مقطوع ہے۔ تم مرفوع رسول اللہ کی حدیث کو، صحابی کی حدیث کو موقوف، اور تابعی کی حدیث کو مقطوع کہتے ہیں۔ پھر جو حدیث ہم تک جو پہنچی ہے، جن لوگوں کے ذریعے پہنچی ہے، اگر یہ بیچ میں کوئی بھی حذف نہیں ہے تو اس حدیث کو متصل کہتے ہیں۔ اگر بیچ میں کوئی راوی حذف ہے، کوئی ایک بیان کرنے والے کو ہٹا کر آگے بیان کر دیا گیا، دوسرے کا نام ذکر کر دیا گیا، تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ اور منقطع کئی طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث منقطع وہ ہوتی ہے کہ جس میں پورے راوی حذف ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، ہم تو کسی کا نام نہیں بیان کیے، بیچ میں ہم تک کیسے حدیث پہنچی ہے، اس حدیث پاک کو معلق کہتے ہیں۔ اگر بیچ میں لگاتار دو راویوں کو حذف کر دیا جائے تو اس حدیث کو معضل کہتے ہیں۔ اگر تابعی صحابی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ رسول اللہ سے بیان کرے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، صحابی کا نام نہ ذکر کرے، تو اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ عرفان بھائی، یہ تو ہو گئی حدیث کے بارے میں مکمل تفصیل، لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے۔ جیسے کہ حدیث کو کہتے ہیں یہ حدیث صحیح درجے کی ہے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، تو ان کی کیا توجیحات، ان کی تھوڑا تفصیل تھوڑا بیان کریں عرفان بھائی۔ دیکھیے عارف بھائی، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حدیث پاک جو حقیقتاً حدیث پاک ہے، وہ سب قوی ہیں، وہ سب صحیح ہیں۔ یہ جو ہم کسی حدیث کو کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہی صحیح ہے، جو ضعیف والی حدیث ہے وہ صحیح نہیں۔ حالانکہ ہم تک حدیث پاک جو پہنچی ہے جن کے ذریعے، ان کی وجہ سے ہم حدیث کو کہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کیسا انسان تھا۔ اسی لیے صحیح حدیث ان حدیث پاک کو کہتے ہیں جن کے بیان کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں سب عادل ہوں، سب تام ضبط ہوں، وہ حدیث شاذ نہ ہو، وہ حدیث منکر نہ ہو، وہ حدیث معلل نہ ہو۔ عفان بھائی، یہاں پہ میرا ایک اور سوال ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا حدیث صحیح کی جو 5 اقسام شرائط ہیں، شاذ نہ ہو، منکر نہ ہو، معلل نہ ہو، عادل ہو، تام ضبط ہو، تو ان کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ ان کو تھوڑا واضح کر دیں۔ مختصراً جی سمجھ لیں کہ عادل، تمام راویوں کا عادل ہونے کا مطلب یہ کہ جو حدیث پاک ہم تک جن حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں، اس میں جو پہلی شرط لگائی ہے کہ تمام راوی عادل ہو، یعنی متقی پرہیزگار ہوں، ان سے گناہ کبیرہ کبھی صادر نہ ہوا ہو، اور گناہ صغائر سے بھی ہمیشہ بچتے ہوں،
اور ایسے کام سے بھی بچتے ہو جو انسانیت کے خلاف ہے، جو انسان معیوب سمجھتا ہے، جیسے بازار وغیرہ میں کھانا کھانا، راستے میں پیشاب وغیرہ کرنا۔ اور تامل ضبط دوسری شرط جو ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ حدیث پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہوا بندہ، اور جب بھی ضرورت پڑے بعینی ہی اپنے الفاظ سے ادا کر دے، وہ سوچے بیچارے نہیں کہ ہاں حدیث یاد ہے یا نہیں ہے، یا اپنی کتاب میں وہ لکھا ہو حدیث پاک لا کر پڑھ کر سنا دے، وہ کتاب محفوظ ہونی چاہیے۔ تیسری شرط، وہ شاذ نہ ہو حدیث۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ثقہ راوی اس حدیث میں جو سند میں جو ثقہ راوی ہے اپنے سے زیادہ اسقا کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ اسی طرح منکر نہ ہو، یعنی زیادہ ضعیف راوی اپنے کمتر ضعیف سے کی مخالفت نہ کرے۔ معلل نہ ہو حدیث، یعنی حدیث پاک کی سند میں یا حدیث پاک میں کچھ ایسے دقیق اور خفیف عیوب ہوں جو صرف محدثین جانتے ہوں، جیسے کہ کوئی حدیث پاک حقیقتاً مرفوع تھی، یعنی وہ رسول اللہ تک اس کی سند پہنچتی تھی، لیکن اس کو مکتوب بیان کر دیا گیا ہے، یعنی صحابی تک بس روک دیا گیا کہ صحابی کا قول ہے، یا تو صحابی کا قول تھا ہم نے رسول اللہ تک پہنچا دیا، یہ ہو گئی۔ دوسری قسم حسن، ضعیف کے بارے میں بات ہو گئی۔ حسن اس حدیث پاک کو کہتے ہیں جس میں صحیح کے جو 5 شرائط ہیں، تمام راویوں میں وہ شرائط پائے جاتے ہوں لیکن کچھ کمی ہو، اور وہ کمی دوسری سند سے پوری بھی نہ ہو، کوئی دوسری روایت آ کر اس کو پورا کر دے، تو اس کو حسن کہتے ہیں۔ اور ضعیف حدیث وہ ہے جس میں صحیح کے جو شرائط 5 ہیں اس میں سے کچھ یا تو سب کے سب شرائط غائب ہوں، اور اس کی جو ہے اس کی تلافی بھی دوسری سند سے بھی پوری نہ ہوتی ہو۔ یہ حدیث پاک کی جو قسمیں ہیں قوت و ضعف کے اعتبار سے، کہ حسن کسی حدیث کو ہم کہتے ہیں، کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں، کسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اس کی بیانات آپ کے سامنے رہے۔ عفان بھائی، یہ تو حدیث صحیح حسن ضعیف کے بارے میں ہو گئی۔ میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے کہ جیسے بیان ہوتا ہے کہ مشہور حدیث، حدیث مشہور، حدیث عزیز، حدیث غریب، ان کی کیا توجیحات ہیں؟ ان پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں۔ لیکن علی بھائی اس کو مختصراً سمجھ لیں کہ جو قوت و ضعف کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں رہیں، صحیح، حسن، ضعیف، اب یہ جو قسمیں بنائی گئی ہیں غریب، عزیز، مشہور، متواتر، یہ روایت کرنے والوں کی تعداد کے حساب سے بنائی گئی ہے۔ اگر کسی زمانے میں یا ہر زمانے میں کوئی ایک راوی ہو، صرف ایک بندہ بیان کرنے والے، یعنی صحابی کی جماعت میں، صحابی کے زمانے میں اگر ایک بندہ ہے، صرف کوئی دوسرا صحابی اس حدیث کو نہیں بیان کرتا، تو اس حدیث کو ہم غریب کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بھی زمانے میں، وہ تابعی کا زمانہ ہو، صحابی کا زمانہ ہو، طبع تابعی کا زمانہ ہو، اس میں سے اگر صرف 2 ہی راوی ہو یا ہر زمانے میں 2 ہی راوی ہو، تو اس حدیث کو ہم عزیز کہتے ہیں۔ اور اگر ہر زمانے میں 2 سے زیادہ راوی ہوں تو اس حدیث کو ہم مشہور کہتے ہیں۔ اور اگر ہر زمانے میں صحابی، تابعی، طبع تابعی، ہر زمانے میں اتنے لوگ اس حدیث کو بیان کر رہے ہوں کہ اگر کہا جائے کہ یہ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں تو یہ ناممکن ہے، اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔ عفان بھائی، یہ تو احادیث کے بارے میں پوری مکمل جانکاری ہوگی۔ اب احادیث کی کتابوں پر آتے ہیں۔ جی، تو میرے ذہن میں احادیث کی کتابوں کو لے کے ایک سوال ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں جامع ترمذی، جی، صحیح مسلم، صحیح جی، بخاری، تو یہ احادیث کی جو کتاب کے مراتب ہیں، ان کی کیا توجیہ ہے؟ اس پہ تھوڑا بیان فرمائیں۔ بالکل عارف بھائی، آپ کا سوال صحیح ہے۔ یہ ساری باتیں تو ہو گئی کہ ہم حدیث کی کتابوں کو بھی ان کو الگ الگ نام سے کیوں پکارتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اب جیسے صحیح بخاری کہتے ہیں، صحیح مسلم، لیکن جب ترمذی کی بات آتی ہے تو ہم جامع ترمذی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عارف بھائی جس کتاب کو اس کے مصنف لکھنے والے نے اس میں صحیح حدیث کا التزام کیا اور صحیح حدیثیں لائی ہوں تو اسے ہم صحیح کہتے ہیں۔ زیادہ تر صحیح حدیثیں یعنی صحیح کا التزام کیا ہو، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے۔ جامع ان کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 عنوان کے مطابق حدیث لائی گئی ہوں۔ وہ 8 عنوان کیا ہیں؟ عقائد ہیں، عقائد کے متعلق حدیث ہوں، احکام ہے، تفسیر ہے، اور سیر ہے، آداب ہے، مناقب ہے، اور آپ کا فتن ہے، اور اشراط و علامات قیامت۔ یہ 8 عنوان جو ہے، ان عنوان کے تحت جس کتاب میں حدیث لائی گئی ہوں اس کتاب کو ہم جامع کہتے ہیں، جیسے جامع ترمذی۔ اور سنن اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جیسے جس کتاب میں صرف فقہ بیانات ہوں،
मुसनद उस हदीस की किताब को कहते हैं जिसमें सहाबी की तरतीब पर हदीस लाई गई हो। वो तरतीब मनाकिब के एतबार से, फजीलत के एतबार से, या हुरूफ तहज्जी के एतबार से, यानी किसी का नाम अलिफ से हो, फिर बा से हो, फिर ता से, इस हिसाब से हदीस लाई गई हो। या किसी हदीस को हम अरबईं कहते हैं, यानी उसमें 40 अहादीसें हो। ये अहादीस के नाम, किताब के जो नाम अलग अलग हैं, उनकी खास सिफात की वजह से हम रखते हैं। ये एक मुकम्मल बात हो गई है। इंशाअल्लाह सारी बात वाज़े हो गई। आइए नाज़रीन से मिलते हैं इंशाअल्लाह। आज हदीस पाक की हमने जो बात आपके सामने पेश की, हदीस की अक़साम और अहादीस की क्या क्या किस्में थे, क़ुव्वतों से, ज़ौफ़ के एतबार से, रिवायात के एतबार से, तादाद अहादीस के एतबार से, और अहादीस की किताबों को हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उनकी मुकम्मल वजाहत हो गई है। इंशाअल्लाह हम अगले पार्ट से दर्स हदीस का दर्स शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुंचते रहेगा। आप भी अहादीस करीमा सुनिए और अपने दोस्तों अहबाब को भी सुनाइए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।